پیارے بھائیوں کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ نا رستے میں تھے جا رہے تھے، کچھ لوگ رستے میں تھے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، ان میں ایک بڑھئی تھا، ایک درزی تھا، ایک زیورات بنانے والا تھا، ایک فقیر تھا۔ ان چند لوگوں کا گروپ تھا۔ پرانے زمانے میں قافلوں کی شکل میں سفر کیا جاتا تھا، پیدل مختلف جگہوں پہ رکتے تھے، رک رک کے چلا کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے۔ تو ان کا یہ قافلہ بھی جا رہا تھا۔ اب قافلے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب رات رکتے ہیں نا تو سب کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ بھائی 1 گھنٹہ آپ جاگیں گے تو 1 گھنٹہ آپ دیکھ بھال کریں گے، تو 1 گھنٹہ آپ، باقی سوتے رہیں گے۔ پھر سب کی باری بھی آتی رہے گی، سب پہرے داری بھی کرتے رہیں گے اور سب کو سونا بھی مل جائے گا۔ اتفاق سے پہلی باری آئی بڑھئی کی۔ یہ جو کارپینٹر تھا نا، پہلی باری اس کی تھی کہ سب سوئیں گے اور تم رات میں چوکی داری کرو۔ یہ چوکی داری کر رہا تھا، اس نے بولا اتنا وقت چوکی داری کرتے میں کیوں نہ کوئی کام کر لو اپنے مطلب کا۔ اس نے کیا کیا، درخت کی لکڑیاں کاٹنا شروع کی، اور لکڑیوں سے اس نے کیا کیا، کارپینٹر تو تھا، ایک لڑکی کی شبیہ بنا دی، ایک ڈمی بنا دی لڑکی کی، اور بڑا راندا واندا لگا کے گھس گھاس کے اس کو خوبصورت انداز میں اس نے اس مورت کو لکڑی کی تیار کر دیا۔ اتنے میں اس کی باری ختم ہوئی تو اس کی باری آئی جو زیورات بناتا تھا، نقش و نگاری کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس کے اوپر نقش و نگاری شروع کر دی، اس کو روپ دینا شروع کر دیا، نقش و نگاری کی اور اس کے اوپر زیورات بنا دیے۔ یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہوا تو وقت شروع ہوا ایک درزی کا۔ تو درزی نے کیا کیا، پورا اس کا لباس تیار کر کے وہ اس کو پہنا کے، پیارے بھائی انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں اس کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ آخری کا وقت آیا تو فقیر کا آیا، اور یہ سب سو گئے، فقیر جاگنے لگا۔ اس نے دیکھا مورت تو سمجھ گیا کہ کارپینٹر نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ اب سوچنے لگا سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، میرا کام کیا ہے۔ اس نے 2 جانماز بچھائی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور سجدے میں سر رکھ دیا، کہا یا اللہ جس کے پاس جو ہنر تھا سب نے کر لیا، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں تو اس کے اندر جان ڈال دے۔ بس یہ گڑ گڑانے لگا کہ وہ تھوڑی دیر گزری تھی، لڑکی نے آواز دے دی، اس مورت میں جان پڑ گئی، اس نے آواز دے دی، آواز دی، انہوں نے دیکھا۔ اب آواز سن کے دیگر جو تھے سب اڑ گئے۔ اب کیا ہونے لگا، ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ان کی ایک مورت جیتی جاگتی ہو گئی۔ اب پھڈا ہونے لگا، جو کارپینٹر تھا وہ کہنے لگا یہ میری ہے، جو نقش و نگاری کرنے والا تھا زیورات بنانے تو وہ کہنے لگا یہ میری ہے، جو درزی تھا اس نے بولا نہیں میں نے بھی کام کیا، میری ہے، ملکیت میری ہے۔ فقیر نے بولا تم سب جاؤ، میری وجہ سے اس میں جان آئی ہے، میری ہے۔ اب ان کا جھگڑا بڑھنے لگا۔ انہوں نے بولا بھائی کیا کریں، تو قریب میں نا ایک شہر ہے، شہر میں چلتے ہیں، وہاں پہ کسی قاضی سے ملتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب انہوں نے لڑکی کو لیا اور یہ چاروں قاضی کی عدالت میں، قاضی نے سب کے بیانات سنے، کسی نے ہر شخص نے اپنا بیان دیا۔ کارپینٹر نے کہا میں نے اس کو تخلیق کیا، اس نے بولا نہیں میں نے یہ کام کیا، فقیر نے بولا میں نے کیا۔ آخر قاضی نے بولا دیکھو تم سب کی تو ملکیت ظاہر نہیں ہوتی، اس کو سب نے تھوڑا تھوڑا کیا، اس کی جو اصل ملکیت ہے نا وہ ہے میری۔ قاضی نے بولا اس کی اصل ملکیت میری ہوگی کیونکہ تم لوگ لڑ رہے ہو، ایسی صورت میں واحد حل یہ ہے کہ جو میں ہوں غیر جانبدار شخص اس کے ذمہ کر دیا جائے۔ اب تو کیا تھا، یہ لوگ چیخنے لگ گئے، پڈا اور بڑھ گیا۔ بھائی پھر چیف جسٹس تک پہنچا، جب جیسے چیف جسٹس تک پہنچا وہاں پہ انہوں نے بولا نہیں یہ تمہاری نہیں ہماری۔ اب بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے بولا پورے کیس کو میرے سامنے لے آؤ۔ پورا کیس قاضی جتنے بھی تھے سب پہنچے، یہ لوگ بھی پہنچے۔ اب لوگ بھی جمع ہو گئے تھے کہ دیکھیں بادشاہ سلامت کیا فیصلہ کرتے ہیں۔
بادشاہ نے سب کی رداعت سنی اور کہا جان لو نہ قاضی تمہاری نہ تمہاری نہ تمہاری، یہ زمین ہے ہماری، اس کے درخت ہیں ہمارے، تو یہ ہوئی ہماری۔ لوگوں نے بولا یہ کیا؟ وہ جو جتنے بھی وزیر تھے خوش آمدی، وہ کہنے واہ واہ کیا انصاف ہے، بادشاہ سلامت کا انصاف تو بڑا اعلیٰ ہے، یہ آپ ہی کی ہے۔ اب کیا ہوا، عوام کو جوش آ گیا، عوام نے نعرے بادشاہ کے حق میں لگانا شروع کر دی، یعنی بادشاہ کے خلاف۔ اب ایک عجیب افراتفری کا عالم ہو گئے۔ یہاں پہ دیکھا کہ عنقریب بادشاہ کے اوپر لوگ آ جائیں، بغاوت ہو جائے، بادشاہ بھی پریشان، کیا کروں، کس طرح مسئلے کو سلجھاؤں، چھوڑنا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے بولا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کیا معاملہ یہ ہے کہ یہ متنازع ہمارا معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہو نہیں پا رہا۔ کہا چلیں ٹھیک ہے، ایک کام کر لیتے ہیں، میرے ساتھ چلیں، فلاں فلاں مقام پہ ایک شجر الحکم درخت ہے، شجر کہتے ہیں درخت کو، حکم کہتے ہیں حکم دینے والا۔ وہ انسان تو ہے نہیں لیکن شجر ہے، اس کا جو فیصلہ ہوگا سب مان لینا، کیونکہ انسان جو بھی فیصلہ کریں گے سب اپنے مطلب کا کر لیں گے، تو کیوں نہ درخت سے فیصلہ کروا لیں۔ سب اس پہ راضی ہو گئے۔ کہا دیکھو سوچ لو، اگر راضی ہو گئے تو اس کا فیصلہ ماننا ہے۔ کہا نہیں، سب نے بولا مانیں گے۔ اب اس لڑکی کو سب لوگ لے کے وہاں پہ پہنچ گئے، درخت کے سامنے پہنچے، ساری رداعت بیان کی کہ معاملہ یہ تھا یہ تھا، سب نے اپنی اپنی بتا دیے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے۔ اچانک درخت ہٹا اور لڑکی کو اشارہ کیا، لڑکی درخت کے اندر گئی، درخت نے لڑکی کو اپنے اندر لے لیا، کہنے لگے سنو سنو، تم میں سے کسی کی نہیں، یہ لکڑی کی نہیں، لکڑی میں مل گئی، ختم کہانی۔ پیارے بھائی جانتے ہیں یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے۔ جس دن پیدا ہوتے ہیں باپ بولتا ہے میرا سپوت آ گیا، ماں بولتی ہے میرا لاڈلا آ گیا، بہن بولتی ہے میرا سہارا آ گیا۔ کبھی بیوی حق جتاتی ہے، کبھی اولاد حق جتاتی ہے، کبھی پیر بولتا میرا مرید آ گیا۔ کبھی مرید بولتا میرا پیر آ گیا۔ جس طرح جس کا جیسا حق وہ ویسا حق ثابت کر رہا ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ استاد بول رہا ہوتا ہے نہیں میرا شاگرد، ہر شخص اپنا حق جتلا رہا ہوتا ہے۔ بندہ جائے تو جائے کہاں؟ قبر کھلتی ہے، مٹی مٹی میں مل جاتی ہے، روح روح میں چلے جاتی ہے، بتا دیتی ہے کسی کا بھی نہیں تھا، مٹی کا تھا، مٹی میں مل گیا۔ امر خدا جو اس میں تھا وہ امر خدا خدا کی طرف دوڑ گیا، آیا کہاں سے گیا کہاں پہ، پوری اس کہانی پیارے بھائی فقط یہی تھی۔ اسی طرح میری اور تمہاری جو حقیقت ہے نا پیارے بھائی، وہ فقط مٹی ہے۔ ہم ایک مٹی کی مورت ہیں جو خالق نے بنایا اور ہم میں جان ڈال دی۔ اب دنیا جہان جن کے لیے تم دن رات ایک کرتے ہو نا، خدا کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ آزمائش تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جتنے بھی تمہارے اوپر اپنا حق جتانے والے ہیں نا، یہ سب بھی آزمائش میں، تم بھی ان کی وجہ سے آزمائش میں ہو۔ اپنی حقیقت پہچان لو، تمہاری حقیقت مٹی ہے، تم عنقریب مٹی میں ملنے والے۔ پیارے بھائیوں، بچہ گھوڑے کو، لکڑی کے گھوڑے کو لے کے چلتا ہے، لکڑی کا گھوڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے نے اچانک گھوڑے کو چھوڑ دیا، گھوڑا رک گیا، گھوڑا چل کیوں نہیں رہا؟ ارے بھائی گھوڑا بچے کے سبب چل رہا تھا، گھوڑے میں حرکت ہے کہاں؟ روح جب تک جسم میں ہے، جسم چل رہا ہے، روح نکلی، جسم لیٹ گیا۔ جسم کسی کام کا نہیں ہے، مٹی مٹی میں ملنے والی ہے۔ روح متحرک تھی، روح ہٹی چلی گئی، جسم شروع سے ہی مردہ تھا، جسم زندہ تھا ہی نہیں۔ روح اس کو چلا رہی تھی اس بچے کی طرح جو لکڑی کے گھوڑے کو چلا رہا تھا۔ بچہ ہٹا، گھوڑا پھر ساکن۔ گھوڑے کے اندر جان تھی نہیں، مٹی میں جان تھی نہیں، مٹی زندہ تھی نہیں، پتہ چلا مردہ مردوں میں مل گیا، زندہ زندوں میں چلے گیا۔ یہ زندہ اور مردے کا جب ملاپ ہوتا ہے تو انسان کا جسم بن جاتا ہے۔